بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم میں کہیں مثلاً پیٹ، پسلی، کندھا، ٹانگیں، بازو کہیں بھی درد ہو تو 2 عدد ثابت کالی مرچیں گرم مسالے والی پانی سے لیں، چند منٹوں میں افاقہ ملے گا۔ اگر پہلے دن آرام نہ آئے تو ایک روز اور استعمال کر لیں، میرا آزمودہ ہے، میں نے آج تک جس کسی کو بھی دیا اللہ نے اسے شفا دی ہے۔ لیمو تمباکو نوشی کو ترک کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ جب تمباکو نوشی کی خواہش غلبہ کرے اس وقت لیمو کا چوسنا بہترین نعم البدل ثابت ہو سکتا ہے۔ جسم میں پھرتی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے اور پانی کی طلب ختم ہوتی ہے، اور پانی جسم میں ایکٹن کو خارج کرتا ہے۔ چھوارا گرم ہوتا ہے، چھاتی اور پھیپھڑوں کو قوت دیتا ہے، بلغم اور سردی میں مفید ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت بڑی الائچی کے دانے منہ میں ڈال لیں اور ٹافی کی طرح چوستے رہیں، انشاءاللہ سر درد اور سر کا بھاری پن دور ہو جائے گا۔ آزمودہ ہے۔ فریکچر ہو جانے کی صورت میں اجوین کے تیل کی مالش کریں، کیونکہ یہ ہڈیوں اور جوڑوں کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ کورے برتن میں دہی اتنا لیں جتنا آپ کھا سکیں، پھر اس میں دیسی شکر یعنی ڈارک براؤن شوگر ملا لیں۔ رات کو برتن ڈھک کر کھلے صحن میں رکھ دیں۔ اگر کچا برتن اور کھلا صحن میسر نہ ہو تو جو برتن میسر ہو آپ اس کو کمرے یا فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ صبح یہ رات کی بچی ہوئی روٹی کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ خطرناک بیماریوں سے نجات پائیں گے۔ پرانا ہیپاٹائٹس اور پیلا یرقان، کمزور نڈال جسم، ان سب بیماریوں کے لیے یہ ایک لاجواب ٹوٹکا ہے۔ جسم کی گرمی ہو یا ہاتھ پاؤں جلتے ہوں کسی بیماری کی وجہ سے یا ویسے تو جسم سے چنگاریاں نکلتی ہوں تو خشک دھنیا پیس کر اس میں برابر مسلی ملا کر کھائیں تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد صرف 10 گنڈھیریاں چوسنے سے جگر کی ہر طرح کی بیماری دور ہوگی اور وہ خون بنانے میں تیزی دکھائے گا انشاءاللہ۔ آواز بیٹھ جائے یا گلا خراب ہو جائے تو گڑ والے چاول کھائیں، بہت جلد گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ خالص ہلدی پسوا کر 0 سائز کے کیپسول بھر لیں اور روزانہ ایک کیپسول استعمال کریں تو اندرونی زخم مدمل صحت و تندرستی کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ جگر بہترین اور معدہ بہترین کام کرتا ہے۔ روغن بادام اور انڈے کی زردی بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر ہے، اس سے سر پر جمے مردہ کھوڑی اکھڑ جاتے ہیں، بال مضبوط، لمبے، چمکدار اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں کھائی جانے والی ریوڑی جو سفید تل، گڑ اور دیسی گھی کو ملا کر بنائی جاتی ہے طاقت کا خزانہ ہے۔ ریوڑی میں آئرن قدرتی طور پر پایا جاتا ہے اور کھانے کے بعد اسے میٹھے کے طور پر کھانا چاہیے۔ ہاضمہ تیز کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ آپ کو سردیوں میں گرمائش مہیا کرتی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم پڑ جاتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو خامد سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اچھی طرح گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتے رہنا۔ اگر تم خامد کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر کبھی بھی دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خامد ہمیشہ محبت کرنے والا کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست کرتی ہے، اس کا استعمال تیزابیت اور پیٹ درد کو ختم کرتا ہے۔ تیز پتہ نزلہ زکام میں بھی مفید ہوتا ہے۔ کان میں کان کھجورا اگر گھس جائے تو سفید شکر ذرا سی ڈال دیں، اسی وقت کان کھجورا کان چھوڑ دے گا۔ آلو بخارا بے خوابی یا نیند کی کمی کی شکایت دور کرنے کے لیے اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے مفید غذا ہے اور دوا بھی۔ اگر کسی کو چاول کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہو تو وہ چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل تازہ یا خشک ناریل بھگو کر کھا لے، چاول فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ چلغوزے گردے، مثانے اور جگر کو طاقت دیتے ہیں۔ سردیوں میں ان کے کھانے سے جسم میں گرمی بھر جاتی ہے۔ چلغوزہ کھانا کھانے کے بعد کھائیں، اگر کھانے سے پہلے انہیں کھایا جائے تو بو ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز مثانے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے اور جسم سے غیر ضروری ٹھنڈک کو ختم کرتا ہے۔ اجوا کھجور دل کے امراض،
ذہنی امراض، بخار، جگر کی سوزش، شوگر جیسے امراض کے لیے بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ لوبیا ایک ایسی سبزی ہے جو جسم سے بلغم کو خارج کرنے کا باعث بنتی ہے۔ لوبیا کھانے کے دانے پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے چہرہ نکھر جاتا ہے اور خوبصورت اور شفاف بن جاتا ہے۔ پینٹھے کا مربع دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب آور بھی ہے، یہ انسان کو بشاش اور خوش بناتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں یا کمر کا درد ہو، نیند زیادہ آتی ہو یا کبھی کبھی بخار آتا ہو تو ایسے افراد کو لسی پینے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔